فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ایک صلوات پڑھ دیں۔ اما بعد فقد قال قول الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد وعلیہ۔ حضرات ذرا سا آپ بیدار ہو کے وہ بول کے سنیں گے، کیونکہ بھئی 5 لوگوں میں مجلس ہو رہی ہے، اور بہرحال جیسے حالات ہیں آپ کو علم ہے سب کا۔ میں کچھ باتیں عرض کر دوں جلدی جلدی۔ یہ ہیں کہ یہ ظاہر ہے کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ان کا دل بے چین ہے، ہمارے پاس اس کا کوئی علاج ہے نہیں۔ صحیح بات یہ ہے، بالکل میں اس لیے کہوں گا کوئی مانے میری بات یا کوئی نہ مانے، بس یہ کہ سن لے، اور اگر مناسب نہ سمجھے تو نہ سنے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شبیں جیسی گزری تھیں، وہ رمضان جو مہینہ گزرا ہے پورا ہم لوگوں کا، اور شبیں جیسی گزریں تو نہ شبوں میں 19 رمضان کا جلوس نکل پایا، نہ 21 رمضان کا جلوس نکل پایا۔ حد یہ ہے کہ تابوت بھی نہ سج پایا، کیونکہ یہ کہا گیا کہ اگر تابوت سجے گا تو پھر لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا ہے، لوگ زیارت کرنے کے لیے آئیں گے ضرور۔ اچھا بات یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے کرونا کی، یہ کوئی ایجاد نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی شوشہ چھوڑ دیا ہے۔ یہ ایک ایسی خطرناک اور اس وقت تک لا علاج بیماری ہے، خدا نخواستہ۔ دیکھیے جس کو اللہ سب کو محفوظ رکھے، لیکن جس کا کوئی واسطہ نہیں پڑا ہے وہ تو بہت آرام سے اپنی بات کہہ سکتا ہے، لیکن خدا نخواستہ وہ لوگ کہ جو اس بیماری میں گرفتار ہو چکے ہیں یا جن پر ہلکا سا بھی اس کا اثر ہوا ہے، ہزاروں لوگوں کی جانیں گئی ہیں۔ میں ہی جانتا ہوں، میرے ہی اپنے مومنین بمبئی میں بہت سے لوگوں کے انتقال ہوئے۔ میں نے ہی ایک صاحب کی سراج صاحب کی مجلس پڑھی جن کا لندن میں کرونا سے انتقال ہوا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ جس کے اوپر گزر جاتی ہے وہ بہتر جانتا ہے۔ اب کنفیوژن کہاں سے پھیلتا ہے؟ کنفیوژن وہاں سے پھیلتا ہے، دیکھیے یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو مجھے سن رہے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ جو ہونا وہ ہے کہ جو حکومت کی طرف سے قوانین آئے ہیں آپ کو اس کا کرنا ہے پاس لحاظ، آخر میں وہی ہونا ہے۔ پہلے بھی وہی ہوا تھا، اور ہم لوگ جو ہیں وہ اپنی بات کہہ سکتی ہیں، اپنی بات سینے پہ گھٹنا رکھ کے منوا نہیں سکتی ہیں۔ میں اس لیے صاف صاف کہہ رہا ہوں کہ بلا وجہ آپ کو جو ہے میں ایک ایسا زبردستی کا ایسی باتیں میں کروں کہ میں نے یہاں ان سے بات کر لی اور میں نے ان سے بات کر لی۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی گائیڈ لائن حکومت کی طرف سے آئی ہے اصل وہ ہے، اس کے علاوہ جو مختلف ادارے گائیڈ لائنیں جاری کر رہے تھے یا کوئی بھی کچھ کر رہا تھا، یا اپنی طرف سے میں اگر کچھ باتیں کرنا شروع کر دوں کہ میرا خیال ہے یوں ہونا چاہیے، تو 4 دن کے بعد وہ میرا خیال اس لیے فنا ہو جائے گا کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایڈوائزری آئے گی، کہیں گے کہ بھئی جو یہ لکھا ہے اس میں تو یہ لکھا ہے، آپ تو کرنے سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہتر طریقہ یہ ہے جس کے لیے میں نے یہ بات کی کہ جیسے ہوتا ہے کہ صاحب آپ کے پاس بدل کیا ہے، اگر آپ ایک کام نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کام کا بدل کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ لکھنؤ میں جمعے کی نماز نہیں ہو رہی ہے تو اس کا بدل کیا ہے،
مثلاً باجماعت جو نمازیں نہیں ہو رہی ہیں تو آپ کے پاس اس کا بدل کیا ہے؟ جیسے آپ جلوس نہیں نکال پا رہے ہیں تو آپ کے پاس اس کا بدل کیا ہے؟ جیسے آپ اسی مجلس میں بھائی سڑک پہ ماتم بھی ہو رہا ہے، افضل محل میں مجلس ہوتی ہے، افضل محل میں بھی لوگوں کی طبیعتیں خراب ہیں، کیونکہ یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ کوئی سی بھی طبیعت خراب ہے، خواتین ہیں، آواز رکھ کے بات کرنا، یعنی میں اکٹھا کر لوں مجمع آ جائے یہاں اور میں اس کے بعد فضائل پڑھوں، لوگ تعریف کریں گے، خدا نخواستہ کوئی بات ہو گئی، ایک بات بتائیے آپ، تو کیا ہوگا؟ میں بھی کہہ دوں گا ارے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ یہ ذمہ داری میری بھی بنتی ہے کہ میں آپ کو چڑھاؤں نہ، آپ کے چابی نہ بھروں، میں آپ سے یہ نہ کہوں بھائی کربلا میں، نجف میں، ایران میں، قم میں ہزاروں موتیں ہوئی ہیں، سب مومنین ہی تو جان سے گئے ہیں، کوئی یہ تو ہے نہیں بھائی بیماریاں مذہب دیکھ کے تو اثر کرتی نہیں ہیں، بیماریوں کا مزاج تو سیکولر ہوتا ہے، یہ تو ہے نہیں خدا نخواستہ کہ یہ ان کو ہوگی آپ کو نہیں ہوگی۔ تو میں جو دست بستہ گزارش کر رہا ہوں، دیکھیے کچھ کام اس سال نہیں ہو پائیں گے، اب میں کہے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ نہیں ابھی جو ہے وہ میری بات چیت فائنل دور میں ہے، کچھ کام اس سال نہیں ہو پائیں گے۔ شبیں بھی گزر گئیں، کچھ نہ ہوا، نہ جلوس اٹھا، نہ تابوت سجا، سچ یہ ہے اسی شہر میں، کہیں اور کسی اور شہر کی بات نہیں کر رہا ہوں، اور لڑنے بھیڑنے کی خدا نخواستہ کسی کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے نہیں کہ کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی قبیلہ آپ کا جلوس نہیں نکلنے دے رہا ہے، یہ تو معاملہ ایسا ہے، اور گائیڈ لائن بھی کسی حکومت سے خاص نے نہیں بنائی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بھی حکومت میں بیٹھے ہیں وہ کوئی ڈاکٹر تو ہیں نہیں، بہترین ڈاکٹروں کے مشورے سے جو طریقہ عمل میں آیا کہ بھئی فاصلہ رکھا جائے، ایک دوسرے سے مصافحہ نہ کیا جائے، ہاتھ نہ ملایا جائے، کسی سے بہت زیادہ قریب نہ ہو جائیے، یہ تو ہے نہیں کہ پارٹیوں کے لیڈر یہ بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں، اتنا تو کسی کو پتہ ہے نہیں۔ تو بہتر سے بہتر جو علاج ہے وہ اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے گائیڈ لائن مرتب کی گئی ہے۔ اب 5 لوگوں سے بات اگر آگے نہ بڑھ پائے، میں ایک بات کہہ رہا ہوں اور میں اس پہ اڑ جاؤں کہ نہیں صاحب یہاں تو 60 آدمی بیٹھیں گے، اور آخری میں نتیجہ یہ نکلے کہ نہیں ہم مجلس نہیں ہونے دیں گے، اس کا کوئی فائدہ ہے؟ یا آپ یہ بتائیے، عقل بھی تو کوئی چیز، میں نے جو عرض کیا تھا کہ عقل بھی تو ایک انسان کی نعمت ہے، خدا نے جو عقل دی ہے، آپ یہ دیکھیے ہی نہ کہ فلاں صاحب کیا فرما رہے ہیں اور فلاں صاحب کیا فرما رہے ہیں اور فلاں صاحب کیا کر رہے ہیں، خدا نے آپ کو عقل دی ہے، اور عقل کو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول باطن کہا گیا ہے، خود بھی تو انسان فیصلہ کرتا ہے کہ جہاں 10,000 کا مجمع ہو مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے ان حالات میں، اور جب خود نہیں جانا چاہیے بحیثیت جوان، تو گھر کے کسی بزرگ کو آپ بھیجے دے رہے ہیں اور گھر کے کسی بچے کو بھیجے دے رہے ہیں، تو معاف کیجیے گا یہ تو کوئی بہت زیادہ عقل مندی نہیں ہے، اور بہت زیادہ جوش میں آ جانا، وہ ٹھیک ہے کہ جذبات ہیں مگر صبر بھی تو ہے، اور صبر کا نام ہی تو حسینیت ہے، صبر کا نام ہی تو حسینیت ہے۔ بھائی جو ہم کہتے ہیں کہ صاحب سید الشہداء نے ایسا صبر کیا، تو صبر وہی کرتا ہے کہ جو اختیار رکھتا ہو۔ مسئلہ سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ جو بیچارہ محتاج ہو وہ صبر کیا کرے گا؟ بھائی جو اگر کوئی مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو آپ اس کے ورثاء کو جا کے تعزیت عطا کرتے ہیں، میں گفتگو شروع کر رہا ہوں، اپنے ورثاء کو جا کے تعزیت ادا، آپ نے اس کے ورثاء کو تعزیت ادا کی، تو آپ نے کیا کہا کہ بھائی صبر کیجئے، تو آپ اس لیے کہہ رہے ہیں صبر کیجئے کہ اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس سے وہ جانے والا واپس چلا آئے۔ صبر تو اس منزل کمال کو کہا جاتا ہے کہ جہاں ٹھوکر میں زندگی ہو، اور فرما رہے ہیں جہاں ٹھوکر میں زندگی ہو انسان اس کے بعد صبر کرے۔ کیا رسول خدا یہ نہیں کر سکتے تھے کہ اپنے جوان بیٹے ابراہیم کو زندہ کر دیں؟ نہیں تھا اختیار میں رسول خدا میں؟ بالکل اختیار میں تھا۔ جب جناب عیسیٰ مردے زندہ کر رہے ہیں، غور فرمائیے آپ، جب جناب عیسیٰ مردے زندہ کر رہے ہیں، میں نے جو عرض کیا تھا کہ ولی ہمارے مذہب میں کہتے ہی اسے ہیں کہ جو متولی امور عالم ہو، مسجد کا متولی ولی نہیں ہوگا، متولی امور عالم ہوتا ہے۔ انما ولیکم اللہ، صرف اور صرف اللہ تمہارا ولی، یاد رکھیے گا، صرف اور صرف اللہ ولی ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول ولی ہے۔ مجھے معاف کیجئے کہ میں نے کچھ باتیں اس لیے جلدی کہہ دی کہ کبھی کبھی ذہن سے باتیں نکل جاتی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کی گزارش کی تھی، پروردگار تصدق 14 معصومین شہدائے کربلا 6 محرم ہے، تمام مومنین جہاں جہاں دنیا میں ہیں
ان سب کو ہر آفت ہر بلا سے پروردگار محفوظ رکھے. جو بیمار ہیں کسی بھی مرض میں بیمار ہوں, خدا نخواستہ کسی کو کرونا کا ہلکا سا بھی اثر ہو, کسی بھی مرض میں جو بیمار ہو, حسین کی بیمار بیٹی فاطمہ صغرا کا واسطہ پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. یہ 1 سال انشاءاللہ بات کرتے ہوئے وقت گزرتا ہے. انشاءاللہ آپ دعا کیجئے, فرش عزا پہ یہ چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ دعا کیجئے آئندہ سال ہوگا, کسی مرض کا پتہ نہیں ہوگا, ہم سب با جماعت مل کے ذکر سید الشہداء کریں گے. ایک صلوات بآواز بلند عنایت فرمائے محمد وآلہ. قرآن کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ, صرف اور صرف اللہ ولی ہے, ورسولہ اور اس کا رسول ولی ہے, والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون, وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں. دیکھیے جو ولایت ہے یہ ممکن نہیں ہے کہ رسول اس دنیا سے چلے جائیں اور کسی کو اپنی جگہ پر بٹھائیں نہ. میں نے جو عرض کیا تھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جب خواب دیکھا اور خواب میں دیکھا کہ جوان بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ رہے ہیں تو وہاں دمبا آ گیا. دمبا جب آیا تو جناب ابراہیم نے آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی تھی, اس یقین سے چھری چلائی تھی کہ جوان بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. بیٹا ذبح نہیں ہوا, لیکن قرآن نے ذبح عظیم کا لقب دے دیا. صرف یہ کہ گردن پہ چھری آئی اور قرآن نے کہا یہ ذبح عظیم ہے, ذبح ہوئے نہیں ہیں اسماعیل. لیکن قرآن نے کیا کہا, یہ ذبح عظیم ہے. فقط اس بات پر ذبح عظیم کہا کہ گردن پہ چھری آ گئی. بھائی کمال ہو گیا, گردن پہ چھری آ جائے تو قرآن ذبح عظیم کہتا ہے, اور علی ساری رات 250 تلواروں کے چھاؤں میں لیٹے رہے. آپ غور کر رہے ہیں؟ اور زمانہ کہے کہ اس میں کون سی خاص بات ہے, وہ تو کوئی اور بھی ہوتا تو لیٹ جاتا. بھائی لیٹ کے سو جانا ہی تو ہوتا ہے, لیٹ کے سو جانا کمال نہیں ہے. خوف کے عالم میں جب نبی نے کہا یا علی آپ میرے بستر پہ لیٹ جائیے, تو کیا کہا علی نے کہ اللہ کے رسول یہ نہیں کہا کہ میری جان بچ جائے گی کہ نہیں بچے گی, آپ تو چلے جائیں گے, میرا کیا ہوگا, یہ سوال نہیں کر رہے ہیں. اور اگر یہ بھی سوال کرتے تو کسی بھی منطق میں کسی بھی اصول میں یہ سوال غلط نہیں ہوتا. جیسے ہی کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کی جان بچ جائے گی, میرے سو جانے سے نفس و جان ہر ایک اسی لیے نہیں ہوتا. بھئی یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے کہ آپ میرے نفس و جان ہیں, ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کا نفس و جان ہو جائے. صرف ایک نفس ہے, صرف ایک جان ہے, ایک نفس ہے, ایک جان ہے, ورنہ مباہلے کے میدان میں کسی کو بھی رسول لے جاتے. ترمذی شریف کی روایت ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں سناتا چلوں. امت مسلمہ کی بڑی کتاب ہے ترمذی شریف. ایک شخص نے آگے پیغمبر سے پوچھا, دیکھیے روایت ادھر سے ہے, اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ایک شخص نے آگے پیغمبر سے پوچھا اللہ کے رسول آپ کی نظر میں آپ کا سب سے محبوب ترین انسان آپ کی نظر میں کون ہے؟ پیغمبر نے ایک صاحب کا نام لے لیا. سمجھ جائیے اب آپ. اس کے بعد اس نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کا محبوب ترین انسان کون ہے روئے زمین پر؟ پیغمبر نے کسی اور کا نام لے لیا. اس کے چہرے پر اور مسکراہٹ آ گئی. پھر اس نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کا اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین انسان کون ہے؟ پیغمبر نے تیسرا نام لے لیا. اب اس کے چہرے کی مسکراہٹ جو تھی وہ بالکل عیاں ہو گئی. اور اس نے ایک مرتبہ وہی اپنے حسد و کینے کو بنیاد بنا کے پوچھا اللہ کے رسول اینہ علی؟ جب آپ نے اس فہرست کو مکمل کر دیا تو علی کہاں گئے؟ ایک مرتبہ پیغمبر, دیکھیے ترمذی شریف کی روایت ہے, ہمارے یہاں کی روایت نہیں ہے, لہٰذا میں اس کی سند کا, اس کی ضعف روایت کا, اس کے مجہول ہونے کا, اس کے معروف ہونے کا, اس کے مدلل ہونے کا کسی اعتبار سے ضامن نہیں ہوں. میں تو جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ سن لیجئے. ان کی روایت بھی یہی ہے کہ جب اس نے پوچھا اینہ علی تو پیغمبر نے ایک مرتبہ حیرت بھری نگاہوں سے اپنے اصحاب کو دیکھا اور کہنے لگا یہ کیسا سوال کرنے والا ہے, ان ھذا یسألنی عن النفس, یہ تو مجھ سے میرے نفس کے متعلق پوچھ رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. کہ اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. یہ تو مجھ سے کس کے بارے میں سوال کر رہا ہے؟ نفس کے بارے میں. بھائی ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب آپ کو اس مجمع میں, مجمع بھی میں نے غلط کہہ دیا, 5 لوگ مجمع نہیں ہوتے. آپ مجھ سے پوچھیں کہ صاحب کہ آپ کو ان میں عزیز کون ہے, میں نے سب کے نام لے دیے. اس کے بعد نے پوچھا کہ صاحب آپ کے بھائی کا تو نام آیا ہی نہیں, تو میں کہوں گا ارے
آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ نے پوچھا عزیز تو میں نے نام لے لیا، آپ تو میرے بھائی کے بارے میں پوچھنے لگے. بھئی یہ تو سوال ہی اپنے آپ میں احمقانہ ہے. ویسے ہی پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ حاشیہ برداروں کی بات کر رہے ہیں تو فہرست طولانی ہے، لیکن آپ میرے نفس کے متعلق سوال کر رہے ہیں تو کہاں علی، کہاں مجمع، کہاں علی، کہاں ہجوم؟ نفس و جان کوئی اور ہوتا تو پیغمبر مباہلے کے میدان میں خدا کی قسم لے کے جاتے. یہ ہے ہی نہیں کہ کوئی اور علی نبی کا نفس ہو، اسی لیے بستر پہ علی کو سلا رہے ہو. علی نے پوچھا کہ آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں علی اگر آپ سو جائیں گے تو جان بچ جائے گی. دیکھیے 250 تلواروں کے سائے میں کسی کو بھی پیغمبر لٹا دیتے، اور ایک مرتبہ وہ گھبرا کے اٹھ جاتا تو لوگ بھی سمجھ جاتے. اچھا یہ بھی میں عرض کر دوں، ہر ایک کو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ پیغمبر کے بستر پہ لیٹے. میں نے تو جناب ام حبیبہ کا کردار دیکھا جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، ام حبیبہ. اور جب ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد جب ان کے والد، ام حبیبہ کے والد جو آج بھی کافر ہیں ابو سفیان، جب آیا اپنی بیٹی سے ملنے تو بیٹی نے جیسے ہی باپ کو آتے ہوئے دیکھا، دیکھیے بیٹی اپنی جگہ پہ، باپ اپنی جگہ پر، رسالت اپنی جگہ پر، نبوت اپنی جگہ پر، ولایت اپنی جگہ پر، بیٹی وہی اچھی ہوتی ہے جو باپ کو نبی کی مسند پر بیٹھنے نہ دے. اور فرما رہے ہیں جناب ام حبیبہ نے کیا انداز، کیا طریقہ اپنایا. تمام امت مسلمہ نے اپنی کتابوں میں سب نے لکھا، اللہ سب کو رحمت نازل کرے سب پر، جنہوں نے حق بیانی سے کام لیا. انہوں نے دیکھا کہ والد محترم آ رہے ہیں، جلدی سے نبی کے غرفے کی طرف گئیں، نبی کے حجرے کی طرف گئیں اور نبی کا بستر سمیٹ کے رکھ دیا، بستر الگ رکھ دیا. اور والد محترم سے کہا نہیں اب بیٹھ جائیے. بد اخلاقی سے بھی نہیں پیش آئیں. وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ بھئی آپ کہیں بھی جائیے بد اخلاقی نہ کیجیے. یہ نہیں ہے کہ آپ ہر ایک سے لڑے جا رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک سے بڑے ادب سے، تمیز سے، تہذیب سے، لیکن اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھیے. یہ نہ ہو کہ چھوٹے چھوٹے عہدے پانے کے لیے لوگ آپ کے قیمتیں لگانے لگیں اور اس کے بعد وہ قیمت لگائیں زیادہ، آپ کہیں نہیں صاحب ہم تو ٹکوں ٹکوں میں بکنے والے ہیں. ارے میں کچھ کہہ گیا. یہ نہ ہو کہ قیمت تو زیادہ لگا، جو لگانے والا ہے وہ سوچ رہے ہیں مہنگے ہوں گے اور ہم اتنے سستے نکلے کہ قیمت لگانے والا حیران ہو گیا کیا رے یہ تو سستے سستے ہیں. بھائی اللہ ضمیر فروشوں سے بچائے. عقیدہ اپنی جگہ پہ، بستر سمیٹ کے رکھا. باپ کا دل دکھ گیا، کہا بیٹی یہ کیا طریقہ ہے، اتنے دنوں کے بعد گھر میں آیا ہوں تمہارے اور تم نے بستر سمیٹ دیا، مجھے ایسے بٹھایا. تو بیٹی نے فوراً جواب دیا کہ رسول کی زوجہ ہیں، یہ نہیں ہے کہ رسول کی زوجہ ہیں تو باپ کی محبت حاوی ہو جائے گی، یہ ولی کی زوجہ ہیں. کہنے لگیں کہ دیکھو تم باپ ہو، میرے باپ ہو، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں کہ تم میرے باپ نہیں ہو، مگر تم ہو کافر، تم ہو مشرک، اور یہ ہے نبی کا بستر. توجہ فرمائیے گا ذرا سا، اگر آپ میرا ساتھ دیتے رہیں گے تو محظوظ ہوں گے. یہ ہے نبی کا بستر. یہاں ہر ایک کو بیٹھنے کی یا لیٹنے کی اتھارٹی ہے نہیں. وہی جو میں بات عرض کر رہا تھا کہ 9 آیتوں کی تلاوت اگر کوئی اور جا کے کرے تو جبرائیل آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اتھارٹی نہیں ہے. تو ہر ایک نبی کے بستر پہ آ کے بیٹھ نہیں سکتا، ہر ایک نبی کے مسند پہ آ کے نہیں بیٹھ سکتا. بھائی گھر بالکل پرائیویٹ جگہ ہوتی. کبھی کبھی آپ کسی عالم دین کے گھر میں جائیے تو پتہ چلا کہ صاحب بے ترتیب ہے اور انہوں نے کہا نہیں بلا لو. ارے ہمارے کوئی تکلف کی بات نہیں ہے. ڈرائنگ روم لوگ سجاتے ہیں کہ بھئی یہاں اچھا اچھا سب صاف صاف رکھو. گھر کے اندر اگر بلایا جا رہا ہے تو انہوں نے کہا نہیں صحیح کوئی بات نہیں، جس حالت میں بھی ہے بہت کوئی ایسی بات نہیں ہے، بلا لو. یہ بے تکلفی ظاہر کرنے کے لیے کہ بھئی ایسے ہی بلا لو، کوئی ضرورت نہیں ہے، گھر کی بات ہے. لیکن جناب ام حبیبہ یہ نہیں کر رہی ہیں کہ آئیے ابا جان جس حالت میں بھی ہو بیٹھ جائیے. جناب ام حبیبہ نے ایک خط کھینچ دیا کہ دیکھو کوئی بھی ہو اگر باپ غلط ہو تو اس کو بھی نبی کے بستر پہ بیٹھنے نہ دو. اب جب بستر پہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا کہ جو بالکل ذاتی جگہ ہے تو ممبر پہ کوئی کیسے آئے؟ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ غور کر رہے ہیں؟ بھئی یہ تو ہے نہیں کہ چلو ان کو انتخاب کر لو. بھئی ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ممبر ہے ہدایت کی جگہ. بھئی بستر ہدایت کی جگہ نہیں ہے. کوئی اس بات پہ مجھ سے بحث کرے تو میں کہوں گا کہ بھئی
میں اتنا بڑا کوئی عالم و فاضل آدمی نہیں ہوں کہ آپ مجھ سے کہیں کہ بستر سے. ہاں ممبر سے ہدایت ہو سکتی ہے, ممبر سے ہدایت ہو سکتی ہے, محراب سے ہدایت ہو سکتی ہے. بھائی اسی لیے جب غدیر کے میدان میں ممبر نہیں تھا, محراب نہیں تھی, تو پالانوں کا ممبر بنا دیا. بھائی ممبر ہو, کوئی بلند جگہ ہو, بلندی کو بلندی سے دکھانا مقصود ہے. ایک بلند مقام پہ جناب موسیٰ جا کے خدا سے گفتگو کرتے تھے, بلند مقام پر جس کو کہا گیا ہے کوہ طور. اب وہاں جناب موسیٰ جاتے تھے. اور کیجیے گا, قرآن نے کہا کہ وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر فتم میقات ربہ 40 لیلۃ. ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. توجہ فرما رہے ہیں آپ, توجہ سے سنیے گا. ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. کتنی راتوں کا؟ 30 راتوں کا. میں نے آپ سے کہا کہ بھئی ایسا ہے, میں آدھے گھنٹے میں مجلس ختم کر دوں گا, بیٹھ جائیے. آپ میرے وعدے میں آ کے بیٹھ گئے اور میں نے 2 گھنٹے پڑھ دی. غور فرما رہے ہیں آپ. بعد میں آپ نے کہا کہ صاحب آپ کی وجہ سے تو ہم تھک گئے, دوسری مجلسیں چھوٹ گئیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں نے کہا بھائی معاف کیجیے گا, وہ مجھے ربط ہی نہیں مل رہا تھا. میں نے سوچا یہ بھی پڑھ دوں, اور پھر آپ لوگ واہ واہ کر رہے تھے تو میں نے کہا یہ بھی سنا دوں, وہ بھی سنا دوں, وہ بھی سنا دوں. تو آپ مجھ سے پلٹ کے یہ کہیں گے کہ صاحب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نئے نئے ہیں, آپ کو کنٹرول نہیں ہے, آپ اپنی گفتگو کو سمیٹ نہیں پاتے ہیں, آپ کنکلوڈ نہیں کر پاتے, کنکلوژن آپ نہیں دے پا رہے ہیں. اب ہم نہیں آئیں گے. کیوں؟ کیونکہ صاحب کسی ایسے کے پاس جائیں جو اگر 30 منٹ کہے, ایک آدھ منٹ انسان نے خطا ہو گئی, آگے پیچھے ہو گیا, کوئی بات نہیں صاحب, آدھے کے 2 گھنٹے تو نہ ہو. تو دیکھیے جہاں وعدہ کیا جائے اور اس کے بعد کچھ اور ہو جائے, وہاں ہوتا ہے کہ صاحب اختیار نہیں ہے, کنٹرول نہیں ہے, معلوم نہیں ہے کہ کتنی دیر کی یاد ہے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وعدنا موسیٰ 30 لیلۃ واتممناها بعشر. ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا. یہ میں نے مثال دی تھی. تو پروردگار اگر پہلے ہی 40 کرنا تھا, پہلے ہی 40 کرنا تھا, واتممناها بعشر, پہلے 30 کا وعدہ کیا پھر 10 ملا دیے. اللہ کی حکمت ہے, 30 کا وعدہ کیا اس میں 10 راتیں اور بڑھا دی. اتممناها بعشر فتم میقات. نہ یہ ہے کہ خدا, نہ وہاں یہ ہے کہ علم میں احاطہ نہیں ہے معاذ اللہ, نہ وہاں یہ ہے کہ کل کیا ہوگا خدا کو معلوم نہیں ہے معاذ اللہ. یہ تینوں باتیں نہیں ہیں, یہ تینوں چیزیں وہاں نہیں ہیں. فَأَتْمَمْنَا وَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلۃ. جب 40 راتوں کا وعدہ کر لیا, 30 سے بڑھا کے 40. بھائی آپ بھی 40 دنوں کا چلہ باندھتے ہیں, بھائی کچھ تو حکمت ہے 40 میں. انہوں نے کہا صاحب دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. انہوں نے کہا پریشان نہ ہوئیے, 40 شب جمعہ زیارت عاشورہ پڑھیے. ہم بھی دیکھتے ہیں دعا کیسے نہیں قبول ہوتی. بھائی یہ جو 40 ہے اس میں کچھ حکمت ہے, 40 میں کچھ حکمت ہے. جناب موسیٰ سے وعدہ کیا کہ دیکھو جب طور پہ آنا, بنی اسرائیل 12 قبیلے بنی اسرائیل کے. توجہ فرمائیے گا جس کے لیے آپ کو زحمت دی ہے. کے چنگل سے چھوڑ کو بنا رہے ہیں. جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں میں کسی کو نہیں بناؤں گا, تم جس کو مناسب سمجھنا بنا. اس لیے کہ تم جس کو مناسب سمجھنا بنا لے, کہ تم جس کو مناسب سمجھنا بنا لینا. جناب موسیٰ کے بھائی ہیں ہارون, جب نبوت عطا ہوئی تھی اور جناب موسیٰ سے کہا گیا فرعون, پہلا حکم دیا گیا موسیٰ یہ لو نبوت, یہ لو کتاب, یہ لو فرعون کے پاس. تو جناب موسیٰ نے کہا تھا پروردگار وجعل لی وزیر, جب تک کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار نہیں بنائے گا. جناب موسیٰ کو کیا ہو گیا ہے معاذ اللہ؟ ارے اللہ کافی ہے,
اللہ کافی ہے، اللہ تعالیٰ نبوت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ ولایت دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ معجزات دے رہا ہے. وہ جو ہاتھ میں انگارہ آ گیا تھا اس کو بھی ید بیضا بنا دیا، وہ جو معمولی سا عصا تھا اس کو عصائے موسیٰ بنا دیا کہ جب چاہے اژدہا بن جائے. ایسی اتھارٹی مل رہی ہے، اس کے بعد بھی کہہ رہے ہیں پروردگار ایسے نہیں جاؤں گا جب تک کہ بھائی کو شریک نہیں کرے گا. جناب موسیٰ کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ بھائی وہ تو اللہ کو کافی سمجھنے والے ہونا چاہیے تھے. بھائی لوگ ہم سے کہتے ہیں، جب ہم نے کہا یا علی مدد، کہنے لگے شرک ہے. کل ہی میں ایک صاحب کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ذرا سے لمبے والے تھے، اب وہ کہہ رہے تھے بنا لی ہے ناد علی. ارے ناد علی ہم نے نہیں بنائی ہے، علی کو خدا نے بنایا ہے، مدد کے لیے بنایا ہے، بھیجا ہے. نبی سے کہا ہے ناد علی پڑھو اور مجمع کو سنوایا ہے تاکہ یہ علی کو مدد کے لیے بلائیں اور لوگ ناد علی سنیں. بھائی ورنہ ناد علی کی روایت ہم تک کہاں سے آئی؟ ہم تک یہ روایت آئی ہے اصحاب کرام سے، جیسے حدیث قصہ کی روایت ہم تک کہاں سے آئی؟ وہ تو گھر کی بات تھی. روایت آئی کس سے؟ صحابیوں سے، کہ پیغمبر نے علی کی شان میں یہ فرمایا، پیغمبر نے حسن کی شان میں یہ فرمایا، حسین کی شان میں یہ فرمایا، سیدہ کی شان میں یہ فرمایا. جب طور پہ نبوت عطا ہوئی ہے پہلی بار تو جناب موسیٰ نے معجزے مل گئے، شرح صدر ہو چکی ہے، زبان کی لکنت ختم ہو چکی ہے. مگر جناب موسیٰ کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار جاؤں گا نہیں جب تک کہ بھائی کو شریک نہیں کرے گا. کہ خدا کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ موسیٰ تم کو ہم پر بھروسہ نہیں ہے، تمہارا بھائی کیا ہم سے زیادہ قوت والا ہو گیا؟ بھائی کو شریک کر کے بتایا. لقد اوتیک سؤلک یا موسیٰ، اے موسیٰ تم نے جو سوال کیا ہم نے پورا کیا. بھائی کو شریک کر کے بتایا کہ جس کی ضرورت تورات اور معجزے کے بعد موسیٰ کو ملے پڑھے اسے ہارون کہتے ہیں، اور جس کی ضرورت قرآن و نبوت کے بعد رسول کو پڑھے اسے علی کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دوں. میں زیادہ دیر آپ کو زحمت نہیں دوں گا. دیکھیے جس کی ضرورت پڑے، وہاں یہ نہیں ہوا کہ جناب موسیٰ کو ڈانٹا جا رہا کہ موسیٰ تم کو ہم نے نبوت دی ہے اور تمہارا ایمان معاذ اللہ کامل نہیں ہوا، تم اپنے بھائی کو مددگار بنانا چاہتے ہو. ہمارے ہوتے ہوئے، ہمارے معجزات کے ہوتے ہوئے وہ جو کہتے ہیں اللہ کافی ہے، ان کو کہنا چاہیے جناب موسیٰ کو کہ حضور والا آپ کے بھائی ہیں، آپ کو تو خدا نے منتخب کیا ہے نا. وَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، ہم نے تم کو چن لیا، چنا تھا موسیٰ کو. وہ کہنے لگے پروردگار میرے بھائی کو ساتھ بھیج دے. اچھا یہ کوئی گھر تو ہے نہیں کہ کہیں سے کارڈ آیا بھائی کو لے کے چلے گئے. یہ ہے کار نبوت. اگر بغیر اجازت کے خدا کی قسم لے کے چلے جاتے تو اس امت کا بھروسہ نہیں ہے. جناب ابراہیم کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے. قرآن کہہ رہا ہے انہو کان صدیقا نبیہ، وہ صدیق تھے، نبی تھے. قرآن کہہ رہا ہے صدیق سب سے بڑا سچا، اور امت کہہ رہی ہے 3 جھوٹ بولے. کس کے جھوٹ کو کور کرنا چاہتے ہیں آپ؟ کہاں آپ ریپیئرنگ کرنا چاہتے ہیں؟ جناب ابراہیم سے 3 جھوٹ بلوا دیے امت نے معاذ اللہ. صدیق، کل میں نے عرض کیا تھا کہ پرندہ غلطی نہیں کر رہا ہے، نبی کہاں سے غلطی کرے گا؟ اگر خود لے کے چلے جاتے تو کہتے کہ بعد میں خدا ناراض ہو گیا کہ موسیٰ تم ہارون کو کیسے لے کے چلے گئے. دیکھیے کوئی بھی نبی ہو سلسلہ ایک ہے. جیسے تسبیح کے دانوں میں فرق نہیں ہوتا ویسے نبوت و ولایت کے سلسلوں میں فرق نہیں ہوتا. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. جو نبی ہے وہی ولی ہے. وہی مانگ لیا، اس لیے کہ اگر نہ مانگتے اور خود سے لے جاتے تو بعد میں پیغمبر یہ کہتے کہ انت منی یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ،
تو پہلے ہارون کی منزلت تو پتہ چلے، پہلے یہ تو معلوم ہو جائے کہ ہارون کس منزل پہ فائز ہیں۔ دونوں ساتھ گئے، اور جب جناب موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، فَتَمَّ مِیقَاتُ رَبِّهِ 40 لَیْلَةً، تو جب جانے لگے جناب موسیٰ تو وہ 12 قبیلے تھے، دیکھیں قبیلے 12 تھے، اور ان میں ایک ہارون ہے، 2 لوگ تھے نا۔ خود جناب موسیٰ جا رہے ہیں، 40 راتوں کے لیے جا رہے ہیں، 41ویں دن واپسی ہے، یہ طے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے وعدہ کیا ہے، 40 کا وعدہ ہے، 41ویں دن واپس آئیں گے، فقط 40 دن کے لیے غیبت ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تو اپنی قوم کہنے لگے اخلفنی فی قومی، تم میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو۔ یہ ہے قرآن۔ جناب موسیٰ کس سے کہہ رہے ہیں؟ ہارون سے۔ اخلفنی فی قومی، تم میرے خلیفہ بن کے رہو اس قوم میں۔ 12 قبیلوں میں ایک خلیفہ، غور فرما رہے ہیں آپ؟ قبیلے ہیں 12، خلیفہ ہے ایک، وہ منزل دوسری ہے، یہاں قبیلہ ہے ایک، خلیفہ ہے 12۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ ایک قوم، ایک 12 قبیلے، کہنے لگے اخلفنی فی قومی فاصلح۔ توجہ فرمائیے گا، میں بات عرض کر رہا ہوں، قرآن پڑھنا نہیں ہے، قرآن کو سمجھنا ہے۔ ٹھہر جائیے، رک جائیے۔ فاصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، اے ہارون دیکھو میری قوم میں رہو، یہ بنی اسرائیل میں میرا خلیفہ بن کے رہو، 40 دن کے لیے میرے خلیفہ بن کے رہو، اور اے ہارون سنو، ان کی اصلاح کرتے رہنا۔ فاصلح، پتہ چلا نبی کے بعد بھی قوم قابل اصلاح ہوتی ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب اصلاح کیجئے اصلاح کیجئے، نبی اصلاح کر رہا ہے، اور صرف 40 دن کے لیے گئے، اور یہاں امت کا حال یہ ہے کہ کھٹ سے گوشالہ بنا لیا، اور فوراً اس کی عبادت شروع کر دی۔ جیسے ہی جناب موسیٰ طور پہ گئے فوراً عبادت شروع کر دی۔ اور ایک جادوگر تھا جس کا نام تھا سامری، اس نے کیا کیا کہ جبرائیل جس گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے تھے، توجہ فرما رہے ہیں، جب دریا پہ راستہ بنا ہے تو جس گھوڑے پہ جبرائیل بیٹھ کے آئے تھے، اس گھوڑے کے نیچے کی خاک، قدموں کے نیچے کی خاک، جبرائیل جس گھوڑے پہ بیٹھے تھے، کون؟ فرشتہ جبرائیل سید الملائکہ جس گھوڑے پہ سوار تھا، اس کے قدموں کے نیچے کی خاک حرکت کر رہی تھی۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ کسی نے نہیں دیکھی، سامری جادوگر نے دیکھ لی۔ غور فرما رہے، اتنا بڑا مجمع۔ اب میں پوچھوں، سوال کروں، جو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ صاحب یہ کون سا طریقہ، یہ کہاں کا عقیدہ ہے، یہ کلاوے باندھ لیے درگاہ سے مس کر کے، یہ ہتھکڑیاں پہن لی، یہ تعویذ پہن لیا۔ ارے جو چیز کہیں سے منسوب ہو جائے اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ تم جب جبرائیل کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کا اثر نہ سمجھ پاؤ، میں تمہیں عظمت خاک شفا کیا بتاؤں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ غور کر رہے ہیں، خاک شفا بڑی عظمت ہے، اسی لیے تو اس خاک پہ سجدہ ہو رہا ہے، اسی لیے تو اس خاک پہ سجدہ ہو رہا ہے۔ زمین کے 7 طبق کو چیرتا ہے سجدہ، خاک شفا کے متعلق روایت۔ یہ خاک کربلا ہے، یہی تو سجدوں کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ کہنے لگے اصلاح کرتے رہے نا۔ آپ غور کر رہے ہیں، جناب موسیٰ اب تک تھے، اصلاح نہیں ہوئی تھی قوم کی۔ ہم سے لوگ کہتے ہیں صاحب اصلاحی مجلسیں پڑھیے، ہم غور کر رہے ہیں، ہم اپنا دماغ بھی تو چلاتے ہیں، ہے تو چلاتے ہیں، کیوں نہ چلائیں؟ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو میں عرض کر رہا تھا کل کہ سمن بکمن عمیون وہم لا یشعرون، ارے یہ بے شعور لوگ ہیں، اب ان کو بلاؤ یا نہ بلاؤ یہ آئیں گے نہیں۔ تو جو آب زمزم کی سے زیادہ دھلی پاک زبان جس کو بلائے ہدایت کی دعوت دے اور وہ نہ آئے، بھائی خدا کی قسم کربلا کے میدان میں سید الشہداء لباس رسول پہنے نبی کا نواسا بلا رہا ہے، مگر خدا کی قسم ایک چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیے گا، وہ ہے مال حرام۔ جب مال حرام پیٹ میں چلا جاتا ہے تو نبی و ولی کی باتیں بھی اثر نہیں کرتی۔ تو اپنے آپ کو مال حرام سے انسان محفوظ رکھے۔
اسی لیے ہم لوگ تبرک کھانے کے عادی ہیں. جو کی سوکھی ہوئی روٹی بھی آ جائے تبرک میں تو خوش ہو کے کھاتے ہیں کہ بھئی یہ کربلا سے آیا ہے. دیکھو ان کی اصلاح کرتے رہے نا. جناب موسیٰ ساری زندگی رہے مگر قوم قابل اصلاح تھی. وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. اور دیکھو فسادیوں کی فسادی جناب موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ فسادیوں کا اتباع تم نہ کرنا. اس کا معنی کیا کہ جناب موسیٰ کی قوم میں فسادی بھی تھے. نبی بھی موجود ہے, فسادی بھی موجود ہے. دیکھیے نبی کی موجودگی میں یا عدم موجودگی میں جو بھی ہنگامہ آرائی کرنے کی کوشش کرے وہی فسادی ہوتا ہے. 40 دن کے لیے گئے, توجہ فرمائیے گا میں اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں, صرف 40 دن کے لیے گئے, فقط 40 دن کے لیے گئے, مگر قوم کو بغیر خلیفہ کے نہیں چھوڑا. اب دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائے امت کہ جو 40 دن کے لیے جائے وہ تو قوم کو بغیر خلیفہ کے چھوڑتا نہیں, اور جو 11 ہجری میں قیامت تک آنکھوں سے اوجھل ہو جائے وہ امت کو بغیر خلیفہ کے کیسے چھوڑے گا. اور فرما رہے ہیں ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. یہ تو ممکن نہیں ہے کہ نبی چلے گئے. ارے چرواہا جو ہوتا ہے, مثال دے رہا ہوں, چرواہا جو ہوتا ہے جو بکریاں چراتا ہے وہ بھی جانور کو نہیں چھوڑتا. وہ کہتا ہے چھوڑ دوں گا تو مالک ناراض ہوگا. ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے کہ میں ان کو چھوڑ دوں تو جس کے مویشی ہیں وہ کہے گا کہ تم کو اسی کی تو تنخواہ دے رہا ہوں, میں اسی کی تو تنخواہ دے رہا ہوں کہ میرے مویشیوں کا خیال رکھنا, ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور حملہ کر دے, نقصان پہنچا دے. اب اس سے میں کہوں کہ چلو, وہ کہے کہ نہیں صاحب میری ذمہ داری ہے یہ جانور. چرواہا جانوروں کو اکیلا نہیں چھوڑتا, نبی امت کو اکیلا چھوڑے گا. کہاں کی باتیں ہیں. ولایت علی کا اعلان کیا جا رہا ہے, اور اعلان اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اتھارٹی رسول, وہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ امتحان امت کا ہے. آیتیں فقط نہیں, کلام خاص ہے, عام ہے, تطبیق عام ہے. کہا رسول کو جا رہا ہے, سنایا امت کو جا رہا ہے. میں نے یہاں کس کے کسی سے کچھ کہا تو لوگ متوجہ ہو گئے. کہا ہی اس لیے تھا کہ سب متوجہ ہو جائیں کہ جو رسول سے کہا جا رہا ہے بلغ, تو رسول تو آئے اس لیے ہے کہ تبلیغ کرے. اور اتھرائز کیا گیا الف لام لگا کے, یا ایھا الرسول, اے رسول تم تبلیغ کرو گے, کسی اور کو حق نہیں ہے. امت کا کام ہے دنیا تک پہنچانا, محمد کا کام ہے اعلان کرنا. لہذا اعلان ولایت علی کے لیے پالانوں کا منبر, اور اے سلمان و اے ابو ذر, یہ وادی غدیر سے کانٹے چنو. صحابیت کا کام بھی بتا دیا کہ جب ولایت کا اعلان ہو تو کانٹے چنے جاتے ہیں. اب جو کانٹے بچھائے سمجھ لیجئے, جو کانٹے بچھائے وہ کسی کا پیرو ہو سکتا ہے, صحابہ کا پیرو نہیں ہو سکتا. صحابہ کی شان یہ ہے کہ کانٹے چن رہے ہیں, علی کی ولایت کا اعلان سن رہے ہیں. من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا, جس کا میں مولا اس کے علی مولا. ذکر کس کا ہے. چہرہ اگر بگڑ جائے کسی کا, باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. نوجوان سنیں, اپنے باپ سے تیوریاں بگاڑ کے بات نہ کیجیے گا, خدا کی قسم نامہ اعمال صفر ہو جائے گا. کبھی آپ کا لہجہ خراب نہ ہو جائے. یہ نہ ہو کہ نہیں بڑے نمازی ہیں, میں نے مانا آپ نے مسجد نبوی میں بھی نماز پڑھی ہوگی, مسجد کوفہ میں بھی نماز پڑھی, کہیں ہو یہاں ہو آپ, لیکن ماں باپ سے اگر آپ نے تیور بگاڑ لیے تو سمجھ لیجئے بہت برا حال ہوتا ہے اس انسان کا. باپ کو ولی بنایا گیا ہے, ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھی گئی ہے. ماں باپ کے آگے حدیں ہیں, یہی حدیں ہیں. اور دعا کرتے رہو پروردگار رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ, پروردگار تو ان پر اس طرح سے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. بڑے ہو جائیں, جوانی اس لیے نہیں ہوتی کہ باپ کو تیور دکھائے جائیں. علی اکبر کی جوانی سے سبق سیکھیے. کہہ رہے ہیں بابا آپ سن رہے ہیں لشکر یزید سے کیا آوازیں آ رہی ہیں, سن رہے ہیں بابا آپ. کہ بابا کوئی بھی جوان بیٹا یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ بوڑھے باپ کو تانے دیے جائیں.
کہا علی اکبر تمہاری پھوپھی نے تم کو پالا ہے، جاؤ علی اکبر اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو۔ اچھا علی اکبر ایک کام کرو، پہلے ماں کے پاس چلے جاؤ، اس لیے کہ ماں تمہاری اجازت دے دے گی۔ مگر علی اکبر پھوپھی کا مزاج ہم جانتے ہیں۔ صبح سے آپ جناب علی اکبر کے مصائب سن رہے ہیں۔ میں دست ادب جوڑ کے ان لوگوں سے معافی چاہتا ہوں کہ جو لوگ مجلسوں میں نہیں آ پا رہے۔ میں جانتا ہوں کہ دل بے چین ہے اس لیے کہ آج چھٹی محرم ہے۔ انہی نم آنکھوں سے دعا کیجئے، خدا شاہد ہے، خدا شاہد ہے، آپ کی آوازیں بھلو ایک انسان کہیں بیٹھ کے گریہ کر رہا ہو، آپ کے آنسو اس رومال کی امانت ہے۔ میں آپ کو اجر نہیں دے سکتا، میں آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا، اور جس کو کچھ چاہیے ہے تو حسین کی اس ماں سے طلبگار ہو جو کہتی ہے کہ اے میرے لال پہ رونے والے، جب تک ایک ایک رونے والا جنت میں داخل نہیں ہو جائے گا۔ آپ کو کسی نے رونے سے نہیں روکا ہے، گھروں میں بیٹھ کے روئیے، امام باڑوں میں بیٹھ کے روئیے، تنہائیوں میں روئیے۔ یہی تنہائیاں یہی اکیلے میں بیٹھ کے رونا، یہی ہماری سب سے بڑی گواہی ہے، سب سے بڑی گواہی ہے۔ حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے، ایک بیٹا ہے، اور جوان بیٹا، ایسا بیٹا کہ جس نے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ حسین کرسی چھوڑ کے گھبرا کے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، کہا علی اکبر آج کے بعد یہ غضب نہ کرنا۔ علی اکبر، علی اکبر میرے لال، تم میرے نانا کی تصویر ہو، آج کے بعد یہ غضب نہ کرنا۔ جب بھی نانا کو دیکھنے کا دل چاہتا ہے میں اشتیاق ہوتا ہوں رسول کی زیارت کو، میرے لال تم کو دیکھتا ہوں۔ تو علی اکبر جاؤ، ماں کے پاس گئے، جناب ام لیلہ، اور آ کے ماں کے قدموں پہ سر رکھ دیا۔ تو کہنے لگے اماں آقا نے تو اجازت دے دی، اب آپ بھی اجازت دے دیجئے۔ کہا علی اکبر زانو پہ سر رکھو، اور اس کے بعد کہنے لگی ہیں علی اکبر کیا اسی دن کے لیے پالا تھا میرے لال؟ کہنے لگے اماں قیامت کے دن بہت سرخرو ہوئیے گا، جب دادی زہرا پوچھیں گی تو کہہ دیجئے گا اماں کہ میں نے 18 برس کے کڑیل جوان کو آپ کے بیٹے پہ قربان کر دیا۔ رو کے کہنے لگی میرے لال جب امام وقت نے اجازت دے دی تو میں روکنے والی کون ہوتی ہوں؟ جناب ام لیلہ کے خیمے کا پردہ اٹھا، حسین باہر کھڑے تھے، علی اکبر کا بازو تھاما، لے کے 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے کو جناب زینب کے خیمے کی طرف بڑھے، آواز دی، خیمے کا پردہ اٹھا، جیسے ہی داخل ہوئے دور سے شہزادی زینب نے جیسے ہی دیکھا علی اکبر کو دیکھ کے کہنے لگی ہاں میرے لال علی اکبر مرنے کے لیے بابا کی سفارش لائے ہو بیٹا؟ علی اکبر باپ کی سفارش لائے ہو؟ میرے لال چکیاں پیس کے اسی دن کے لیے پالا تھا۔ کہنے لگے پھوپھی اماں گلے دو ہیں، خنجر ایک ہے، یا ہم کو بچا لیجئے یا اپنے بھیا کو بچا لیجئے۔ بس زینب اٹھ کے کھڑی ہوئی، پردہ اٹھایا، علی اکبر جاؤ خدا حافظ، مجھے اپنے بھائی سے زیادہ کوئی اور عزیز نہیں ہے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ جب علی اکبر زینب کے خیمے سے نکل رہے تھے، خدا آپ سب کو محفوظ رکھے، یہ 18 برس کا کڑیل جوان کے ماتم ہے، جب روئیے تو اس طرح سے روئیے کہ جیسے کوئی بوڑھی ماں کسی کڑیل جوان کے جنازے پر روتی ہے، کہ جب ہمارے غم میں رو تو شرما کے نہ رویا کرو۔ 8ویں امام کا ایک صحابی مجلس میں منہ چھپا کے رو رہا ہے، امام نے کہا تم رو نہیں رہے ہو؟
اس نے رومال ہٹایا، کہا مولا میں رو رہا ہوں، کہا منہ چھپا کے نہ رو، ارے میری دادی جنت سے دیکھ رہی ہیں، شرما کے نہ رو، میرے جد مظلوم کے غم میں ایسے رو کہ دور سے دیکھنے والا پہچان لے۔ جو کسی عظیم ہستی کا ماتم ہے، جناب سیدہ جناب سکینہ جب جنت سے دیکھتی ہیں تو کیا فرماتی ہیں؟ پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ شہزادی زینب کہتی ہے سکینہ یہ تمہارے بابا پہ رونے والے ہیں، ولو چند لوگ ہیں مگر کیا فرماتی ہیں؟ اے پھوپھی اماں اتنے چاہنے والے، کاش یہ لوگ کربلا میں ہوتے تو میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح نہ کیا جاتا۔ اور فرما رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کسی جوان کا جنازہ نکل رہا ہے، پردہ اٹھتا ہے پردہ گرتا ہے، علی اکبر کو بہنیں روک رہی ہیں، 18 برس کا کڑیل جوان بیٹا ہے۔ یاد ہے جناب صغرا نے خط میں کیا لکھا تھا؟ اے بابا ہم نہ صحیح ہمارے اس خط کو ہمارے بھائی کے سینے سے لگائیے گا بابا۔ علی اکبر جاؤ خدا حافظ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ گھوڑے پہ جوان بیٹا سوار ہوا، کہا بابا خدا حافظ۔ کچھ دور گھوڑا آگے بڑھا، علی اکبر کے کانوں میں کچھ ندا آئی، پلٹ کے اب جو دیکھا خدا کسی جوان کو یہ منظر میں دکھائے جو 18 برس کے کڑیل جوان بیٹے نے دیکھا 57 کمر جھک گئی، باس مارے یا وہ چلو گھوڑے بابا کے قریب، بابا جب جانے کی اجازت دے دی تو پیچھے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ عجیب جملہ کہا، علی اکبر تم نہیں جا رہے ہو میرے لال، حسین کی روح جا رہی ہے، میرے لال آہستہ چلو، چاہتا ہوں کہ جب تک ہو سکے تم کو دیکھتا رہوں۔ یہی جملے جناب صغرا نے کہے تھے، بابا آہستہ آہستہ چلو، چاہتی ہوں جب تک ممکن ہو آپ کو دیکھتی رہوں۔ علی اکبر میدان میں گئے، حسین ایک بلندی پہ آ کے کھڑے ہو گئے، کچھ دیر ماں کی دعاؤں نے اثر کیا، علی اکبر کی ماں مسلح پر ہیں۔ علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان سے واپس آئے، کہنے لگے بابا خدا کی قسم پیاس مارے ڈال لگی، 4 دن کی پیاس ہے، پیاس مارے ڈال لگی بابا۔ کہنے لگے علی اکبر یہ اپنی ذرا اتار دو، یہ جو لوہے کی ذرا پہنے ہو اس کو اتار دو علی اکبر، اور یہ اپنی زبان ہمارے دہن میں دے دو میرے لال۔ اللہ اکبر، شدت پیاس، جوان بیٹے نے باپ کے دہن میں زبان دی۔ دیکھیے 57 برس کا سن بڑھاپا نہیں ہوتا، اور ہاشمی ہے، حسین ہاشمی ہے، لیکن حسین کو صاحب نے بوڑھا کر دیا۔ جس نے 18 برس کے کڑیل جوان کا جنازہ اٹھایا ہو، حسین کے دہن میں جیسے ہی اکبر نے زبان دی، کہنے لگے بابا آپ کے دہن میں تو کس کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہو، مجھے نہیں معلوم کہ حسین کب سے جو دیکھ رہا ہو، مگر یقین جانیے میرے جس چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہو، جو دیکھ رہا ہو کہ ابھی قحط آب ہوگا، میری 4 برس کی بچی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، جو دیکھے گا کہ شہداء کے بچے پیاسے ہو، نہ جانے حسین نے کب سے پانی نہ پیا ہو۔ زبان کو علی اکبر نے کھینچا، کہنے لگے بابا آپ کے دہن میں کہتے پڑے، کہا علی اکبر تم نے تو ہم سے کہہ دیا میرے لال، ہم کس سے کہیں؟
حافظ سے کہیں جاؤ علی اکبر وقت کم ہے، علی اکبر جاؤ خدا حافظ وقت کم ہے. علی اکبر گھوڑا دوڑاتے ہوئے میدان میں گئے، حسین خیمے کے قریب آئے، کہا ام لیلا اب علی اکبر کے حق میں دعا نہ کرنا ام لیلا، اے ام لیلا وعدہ تحلیبی ادا کرنا ہے، وعدہ تحلیبی وفا کرنا ہے. اب ترتیب سن لیجئے. حسین ایک پہاڑ کی بلندی پہ ایک چوٹی پہ کھڑے ہیں. حسین یہاں ترتیب یہ ہے کہ فضا خیمے کے دروازے پہ کھڑی ہے، زینب خیمے کے دروازے کے اندر کھڑی ہے، جناب ام لیلا مصلی پر ہے. ادھر علی اکبر نے پکارا بابا بیٹے کا آخری سلام. حسین بلندی پر گرے، فضا خیمے کے در کے باہر گری، زینب خیمے کے در کے اندر گری، اکبر کی ماں مصلی پر گری. پروردگار میرا ہدیہ قبول کر. حسین ایک مرتبہ جدھر سے آواز آئی آگے بڑھے اٹھے، ایک مرتبہ گرے حسین، پھر اٹھے، پھر دوبارہ گرے حسین، پھر اٹھے، پھر دوبارہ گرے حسین. عباس کے مرنے سے کمر ٹوٹ چکی. مختل لکھتا ہے کہ 7 مرتبہ گرے اور پھر حسین اٹھ نہ پائے. علی اکبر کی آواز جدھر سے آئی تھی حسین اس انداز سے چلے کہ جیسے کوئی چھوٹا سا بچہ گھٹنوں چلتا ہے. چلائے پکارو علی اکبر کدھر ہے؟ تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پہ ہیں. چلائے بتاؤ علی اکبر کدھر ہے؟ تم اٹھ نہیں سکتے تو ہم ہی لاش پہ ہیں. لے آئی جو بےتابی دل لاش بے سر پر، جھکتے ہوئی نظر پہلے پڑی زخم جگر پر، سینے پہ کبھی ہاتھ کو مارا کبھی سر پر، ایک تیر لگا قلب شاید جن و بشر پر. اور بیت سنیے گا اوپر کا دم اس شیر کو بھرتے ہوئے دیکھا، ارے بابا نے جوان بیٹے کو مرتے ہوئے دیکھا. علی اکبر کا عالم یہ ہے کہ ایڑیاں لگا لے، وہ اسماعیل تھے کہ ایڑیاں رگڑی تھی تو آب زمزم پھوٹ آیا تھا. یہاں علی اکبر کا عالم یہ ہے. حسین آہستہ آہستہ علی اکبر تک پہنچ گئے. علی اکبر ایڑیاں کیوں لگا رہے ہیں میرے لال؟ کہا بابا سنان ابن انس نے برچھی پھینکی، کہ بابا ہم نے گھوڑا موڑا اسی اسنا میں برچھی کی ہڈی ٹوٹ گئی. بابا وہ شیر خدا کا لال. سوچئے یہ وہ حسین ہے کہ صبح سے جب ہر کے غلام نے پکارا تھا تو شجاعت حسینی کا عالم یہ تھا کہ گھوڑا دوڑاتے ہوئے گئے، ایک ہاتھ سے لجام فرس کو تھامے حسین، ایک ہاتھ سے شہید کا جنازہ اٹھاتے تھے. اور لشکر یزید کے سپاہی حسین کی شجاعت کا یہ انداز دیکھتے تھے کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ انداز دیکھتے ہیں کہ یہ حیدر کرار کا بیٹا ہے، یہ جعفر طیار کا بیٹا، یہ جعفر طیار کا بھتیجا ہے. مگر آج حسین اتنے غریب ہو گئے کہ گھٹنیوں کے بل چل کر لاشیں علی اکبر پہ آئے اور کہہ رہے علی اکبر تمہارا بعد ہمیں کچھ نظر نہیں آتا. علی اکبر کچھ نظر نہیں آتا. حسین کا کپ کپاتا ہوا ہاتھ تھر تھرا رہے حسین. علی اکبر نے باپ کے ہاتھوں کو تھاما. مصائب مکمل افضل محل کی مجلس میں سنیے گا. سینے سے برچی کی انی کھینچ لی حسین نے، جوان بیٹے کے سینے سے برچی کی انی کھینچ لی. مگر اب جب لاشیں علی اکبر اٹھانا چاہ رہے ہیں تو حسین کے جسم میں اب اتنی تاب نہیں ہے. آپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ کوئی بوڑھا جوان بیٹے کے جنازہ اٹھانے. جب جنازہ نہیں اٹھا تو پکار کے کہنے لگے آؤ بنی ہاشم کے بچوں آؤ، لاش علی اکبر اٹھانے میں ہماری مدد کرو. تو سنیے گا میں نے مجلس کو ختم
सोचिए अब क्या आलम होगा, क्या गुजरी होगी उस माँ के दिल पर जिसके कानों में ये सदा आई हो, चलिए आपके कलियल जवान का जनाजा आया है। लाश अली अकबर को लाके जैसे ही खेमों में रखा, एक कोहराम बढ़ गया। हुसैन है, ज़ैनब है, बीबियां है, सब आए मगर अली अकबर की मां उम्मे लैला ना आई। बड़ी देर गुजर गई, जनाब ज़ैनब को देख के कहने लगे, ज़ैनब जाओ अली अकबर की मां को बुला लाओ। शहजादी ज़ैनब गई, जनाब अली अकबर की वालिदा जो मुसल्ले पर बैठी थी आई, कहने लगी भाभी जान चलिए आपके जवान का जनाजा, कहने लगी भाभी जान चलिए आपके जवान का जनाजा आया है, खुदा आपको कोई गम न दे। पीछे चली, खेमे की दीवार से टकराई, जनाब ज़ैनब घबरा गई, ए भाभी जान ये क्या आलम है। रो के कहने लगी बहन ज़ैनब अली अकबर के बाद मुझे कुछ नजर नहीं आता, मुझे कुछ नजर नहीं आता। वहां बाप का आलम ये कि अली अकबर के बाद आंखों की रोशनी जाती रही, इधर माँ का आलम ये ज़ैनब आगे बढ़ी, जनाब उम्मे लैला का हाथ थामा, कहा भाभी जान आइए, और लाके अली अकबर के जनाजे पे खड़ा कर दिया। ए भाभी जान पुरसा कबूल कीजिए। गौर से देखा अली अकबर को, बहुत गौर से अली अकबर को देखा और कहने लगी दस्ते अदब जोड़ के कह रही हूं सब चले जाएं, खेमे को खाली कर दे, मैं रहूंगी मेरा बेटा रहेगा। सब बीबियां सर झुका के चली गईं, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, रबाब, रुकैया, सकीना सब चले गए, सिर्फ हुसैन रह गए, सिर्फ हुसैन रह गए। कहने लगी ए वाली अगर बुरा न माने इस वक्त आप भी चले जाइए। हुसैन ने सर को झुकाया, सर को झुका के खेमे से बाहर आ गए। बड़ी देर गुजर गई, कहने लगे कि बहन ज़ैनब जरा जाके देखो तो क्या आलम है, जाके देखो तो माजरा क्या है। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, खुदा आपको कोई गम न दे, सलामत रहे, माँ जवान रहे। ये उसका मातम है जिसकी मोहब्बत में हुसैन को नींद नहीं आती थी, जिसकी मोहब्बत हुसैन को सोने नहीं देती थी। अब जो आई खेमे का पर्दा उठाया, ज़ैनब मंजर देख के घबरा गई, ए भाभी जान ये क्या कर रही है। कहने लगी है बहन ज़ैनब मन्नत बढ़ा रही हूं, मन्नत। क्या मंजर देखा, अली अकबर का खून उम्मे लैला के चेहरे पर, अली अकबर का खून उम्मे लैला के हाथों पर, अली अकबर का खून उम्मे लैला के सीने पर। क्या भाभी जान ये कैसी मन्नत थी। क्या बहन ज़ैनब मन्नत मांगी थी कि अली अकबर के सर पे सेहरा सजेगा तो मैं मेहंदी लगाऊंगी। अरे अली अकबर करबला के मैदान में मारा गया, मेरी मन्नत करबला में उजड़ गई, अली अकबर के खून से मन्नत पूरी। सयालमुल्लज़ीना इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि